أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس آیت میں عقلی دلائل ہیں. عقلی دلائل کسی کہا جاتا ہے؟ عقلی دلائل اسے کہتے ہیں جو چیزیں ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، یعنی زمین، آسمان، دن، رات، اس میں سب باتیں آ گئی ہیں. ان فی خلق السماوات، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل اور مختلف رہنے میں رات، والنہار اور دن کے، والفلک التی اور ان کشتیوں میں، تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ينفع الناس وہ چیزیں جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور اس میں جو نازل کیا اللہ نے. یعنی بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رات اور دن، یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے بعد ان کے آنے میں، آتے رہنے میں، اور کشتیوں میں جو ان چیزوں کو سمندر میں لے کر چلتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس میں بارش میں، یعنی اس بارش میں جسے اللہ نے آسمان سے پانی کی شکل میں برسایا. تو دیکھیں وما انزل اللہ من السماء، یہ سب عقلی دلیل ہے کہ نہیں آسمان کی طرف سے. مما ان پانی، فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس سے زمین کو. پھر کس سے زمین کو زندہ کیا؟ آسمان سے پانی برسایا اور پانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو، یعنی خشک زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کیا. بعد موتها اس کی موت یعنی خشکی کے بعد، وبث فیہا اور پھیلائے اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور. یعنی ہم سوچیں دیکھیں یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کوئی اور ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا؟ وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر اور بادل میں جو قابو میں ہیں، بین السماء درمیان آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو اس آیت میں کیا عقلی دلائل ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل کر آنے، اور وہ بحری جہاز جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتے ہیں. کتنی بڑی بڑی جہازیں ہیں دیکھنا، اور سمندر کو دیکھو، اور وہ پانی جو اللہ نے بادل سے پیدا کر کے اس کے ذریعہ بے آب و گیا زمین کو سرسبز کر دیا. کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اس زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، جاندار. دابہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سانس لیتے ہیں، دابہ ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. اور ہواؤں کے رخ اور کیفیت کے بدلنے، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں، یعنی لٹکے رہتے ہیں. کس کے درمیان؟ آسمان اور زمین کے درمیان. ان سب میں عقل مندوں کے لیے توحید کی زبردست دلائل موجود ہیں کہ یہ سارے کام ایک اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہی ممکن ہے. اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے.
اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو اس میں عقلی دلائل ہے۔ اگر ہم دیکھیں دن راتوں کے بدلنے کو دیکھیں، کشتیوں کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، پانی کی طرف ہم دیکھیں، اس سمندروں کی طرف دیکھیں، آئے کیا کوئی ہے اس جیسا رب؟ کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ دکھاؤ کوئی ہے یہ چیزیں بنانے والا؟ اللہ فرماتے دکھاؤ نا مجھے، کوئی ہے یہ سب کائنات کا بنانے والا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ پیر ہے نہ فقیر ہے اور نہ ہی مردے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض وہ لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں۔ اب یہاں اگلی آیت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کو یعنی اللہ کے سوا، اندادن اس کے شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ محبت اللہ کی سی، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ سب سے بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور کاش دیکھ سکتے وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ سب قدرت اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس آیت میں مشرکوں اور ان کے معبودوں کے باہمی حالت، اس میں مشرکوں اور ان کے معبودوں کے بارے میں ہے، یعنی بعض لوگ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان جھوٹے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالم مشرک کسے کہا جاتا ہے؟ جو پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو قبروں کو پوجتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ ضروری تو نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کے دل میں تو یہ نہیں ہے کہ شرک بھی کرے اور اللہ کے آگے کے بھی جھکے، نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ موحد کون ہے؟ جو صرف اللہ کے آگے جھکے، صرف اللہ کو سجدہ کرے۔ تو یہ ظالم مشرک قیامت کا وہ ہولناک منظر دیکھ پاتے جب عذاب الہی کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ ہاں سب قدرت اللہ ہی کو ہے، تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر فائدہ ہے اس میں؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا اذ تبرأ جب بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا یعنی اذ تبرأ الذین اتبعوا جس کی پیروی کی گئی تھی، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے تعلقات۔ اس کا مطلب کیا ہے جب وہ بیزار ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکوں کے وہ سردار جن کی گمراہ کن باتوں پر عام مشرک چلتے تھے، یہ ان کے پیر، ان کے بڑے، جو لوگ ان کی باتیں مانتے تھے، جو ان لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، جو لوگ ان کے تابع تھے، عام مشرک چلتے تھے، وہ خود اپنے پیروکاروں سے ہی بیزار ہو جائیں گے اور عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بھی کٹ جائیں گے، ان کے تعلقات آپس کے کیا ہو جائیں گے؟ کٹ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا اور بول اٹھیں گے الذین اتبعوا وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، جن لوگوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کہ کاش ہمیں مل جائے، کرۃن ایک اور موقع، وہ کیا کہیں؟ کاش ہمیں مل جائے ایک اور موقع، فنتبرأ تو ہم بھی ویسے ہی بیزار ہوں گے، منہم ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے وہ بیزار ہوئے ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم حسرت دلانے کو انہیں، وما ہم اور وہ نہیں، بخارجین نکلنے والے، من النار دوزخ سے۔ اور پیروی کرنے والے مشرک اپنے سرداروں کی بیزاری دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے
تاکہ وہ بھی اپنے لیڈروں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکین کے اعمال کو خود انہی کے لیے حسرت و افسوس کا باعث بنا دے گا اور وہ دوزخ سے نہ نکل سکیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنے والے مشرک جو ہیں اپنے سرداروں کی بیزاری دیکھ کر آرزو کریں گے، یعنی اپنے پیروں، ان کے جو بڑے تھے، پیر تھے، جو شرک کی طرف ان کو بلاتے تھے، یہ کہیں گے کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ بھی اپنے بڑوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکین کے اعمال کو خود ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث بنا دے گا۔ وہ افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم ان کی بات نہ مانتے اور دوزخ سے نہ نکل سکیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر ہے حسرات علیہم، اعمالہم حسرات علیہم، ان کے اعمال حسرت دلانے کو انہیں، یعنی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم ان کی بات نہ مانتے، کاش ہم ان سے بیزار ہو جاتے، ہم دوبارہ دنیا جاتے، پھر ہم ان کی بات نہ مانتے، لیکن پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔